آٹھویں امام کا تحفہ ہو آپ کو، چونکہ ممبر سے بات آئے تو سمجھ لیجئے وہ امام کی طرف سے تحفہ ہے، تحفہ سن لیجئے۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا جوش کا بیٹا جوش بنا؟ جوش کتنا بڑا شاعر تھا، مگر جوش کا بیٹا جوش نہیں بنا۔ میر انیس کا بیٹا میر انیس نہ بن سکا۔ مرزا دبیر کا بیٹا مرزا دبیر نہ بن سکا۔ سبط جعفر صاحب کا بیٹا نہیں بن سکا۔ اسی طرح جتنے بھی شعراء کرام ہیں آپ ان کو لے لیجئے، پھر علماء کرام ہیں ان کو لے لیجئے۔ آپ کو اگر ایک آدھ بیٹا ایسا مل بھی جائے جیسا باپ، تو پھر پوتا ایسا نہیں ہوگا، اور اگر پوتا ایسا مل جائے تو پھر پوتا نہیں ہوگا۔ تو پہلے تو جتنے بھی بڑے بڑے فنکار ہیں، جیسا باپ ایسا بیٹا نہیں، اگر بیٹا ہو جائے تو پوتا نہیں۔ مگر واہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس کرم سے نوازا کہ اس گھر میں ایک محمد نہیں ہے، 12 محمد ہے۔ آیا جتنے نبی کے بعد محمد ملے سارے نبی جیسا نبی کا علم ویسا ان کا علم، جیسا نبی کا کردار ویسا ان کا کردار، جیسا نبی کا نور ویسا ان کا نور، جیسے نبی کی صورت ویسی ان کی صورت، جیسی نبی کی سیرت ویسی ان کی سیرت، جیسے نبی کا ہاتھ۔ مجھے آپ دکھا دیجئے کوئی باپ سے اتنا مشابہ کہ 12 نسلوں تک بات آ جائے مگر علم بھی وہی رہے، تقوی بھی وہی رہے، زہد بھی وہی رہے، اور ہاتھ بھی وہی رہے۔ اب چونکہ 8ویں امام سے منسوب مجلس ہے تو سن لیجئے، ابو حبیب کہتا ہے، اور یہ ہمارے فریقین کی کتابوں میں چونکہ دونوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کی، تو دونوں کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، فریقین کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ابو حبیب کہتا ہے، اور یہ بھی شیعہ نہیں ہے ابو حبیب، یہ بھی یاد رکھیے یہ بھی شیعہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے کہ میں فلاں علاقے کی مسجد میں گیا اور اس مسجد میں پہنچا اور پیغمبر اکرم کو مصلی پہ بیٹھا دیکھا، اور پیغمبر اکرم کو میں نے جا کے سلام کیا اور نبی نے میرے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد نبی نے مجھے آواز دی، ابو حبیب ادھر آؤ۔ میں قریب گیا، جو تشت سامنے رکھا ہوا تھا اس میں سے کچھ کھجوروں کو اٹھایا، میں نے کھجوروں کو گنا تو 18 کھجور تھے۔ اب ہر آدمی کا مائنڈ جو ہے وہ دوسری سمت میں زیادہ چلتا ہے، سمجھ رہے؟ جیسے میرا بھی ذہن ایسا ہی ہے، کبھی سیدھا نہیں چلتا، جب سوچیں گے تو الٹا ہی سوچیں گے، تو مطلب الٹا ہی سوچتا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید میری زندگی کے 18 ہی سال باقی ہوں، اس نے یہ سوچا، مگر پریشان ہے کہ نبی خواب میں آئے، کھجور دیے، اب بیچارہ سو نہیں پا رہا، نیند نہیں آ رہی، یہ کیا ہو گیا، کیا مطلب ہے، کس سے پوچھوں؟ تو میں نے کہا جا کے بادشاہوں سے پوچھ لو، جو تخت پہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو، جو دعوے دار خلافت ہیں ان سے پوچھ لو، مگر نہیں، کسی کے پاس نہیں گیا۔ کہتا تھوڑے دن کے بعد میں نے سنا کہ اسی مسجد میں امام رضا آئے ہیں، ہمارے 8ویں امام تشریف لائے ہیں۔ اب وہ تو نہیں مانتا نا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہے کہ یہ رسول کی اولاد ہے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ رسول کی اولاد ہے، یہی بتائے گی مسئلہ کیا ہے۔ تو فوراً گیا، کہتے ہیں بالکل جیسے خواب میں رسول کو بیٹھے دیکھا تھا، بالکل ایسے ہی میں نے 8ویں امام کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جیسے انہوں نے مجھے آواز دی تھی ویسے ہی انہوں نے مجھے آواز دی، جس طرح نام سے انہوں نے پکارا تھا اسی طرح انہوں نے پکارا، جس طرح انہوں نے کھجور اٹھا کے دیے تھے اسی طرح انہوں نے بھی کھجور اٹھا کے دیے۔ ایک مرتبہ میں نے کھجوروں کو لیا، گنے تو 18۔ ایک مرتبہ میں نے کہا مولا کچھ زیادہ دے دیجئے، تو امام نے فرمایا اگر خواب میں میرا نانا زیادہ دے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کا ہاتھ ہے، تاکہ میں نے سیرت النبی سے بالکل جوڑ دیا اپنے امام کے واقعے کو، جو رسول کا ہاتھ ہے وہ امام کا ہاتھ ہے، جو رسول کا علم ہے وہی امام کا علم ہے، جو رسول کی شان ہے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو اب وہ جو حدیث سلسلۃ الذہب ہے وہ آپ کی سنی بھی ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، خالی 2 منٹ میں اپنے بیان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ جب امام کو مدینے سے بلایا گیا اور امام جو ہے نیشا پور کے بازار میں پہنچے اور وہاں پوری دنیا کا خلائق اور مجمع اکٹھا ہو گیا اور سب کہنے لگے آج ہم رسول کے چہرے کی زیارت کریں گے، یہ لے کہ ہم نے سنا ہے 8ویں کا چہرہ بالکل رسول جیسا ہے، اس کا علم بالکل رسول جیسا ہے۔ پورا مجمع آ کے اکٹھا ہو گیا، امام کی سواری چل رہی ہے۔ میں 2 منٹ میں کروں گا، واقعہ تمام ہے تو گھنٹے کا، لیکن سنیے چونکہ سنی سنائی بات میں زیادہ وقت نہیں، جو مجھے موضوع پڑھنا ہے وہ سناؤں گا میں انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو ایسے تھے جو گھوڑے کے سوموں کو چوم رہے تھے، امام کے قدموں کو نہیں، گھوڑے کے سوموں کو چوم رہے تھے۔ بعض ایسے تھے جو امام کی سواری کے آگے اپنے کو مٹی میں لٹا دیے تھے، یعنی رخسار رگڑ رہے ہیں مٹی سے امام کی سواری کے سامنے۔
ایک شور گریہ بلند ہے اور بس ایک ہی آواز ہے، فرزند رسول، رسول کے چہرے کی زیارت کرا دیجئے۔ 24,000 قلمدان، 24,000 کہنے میں جس طرح میں نے کہہ دیا نا، آپ نے سن لیا، بڑا آسان لگ رہا ہے۔ 24,000 اگر ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تو پتہ کتنا بڑا مجمع ہے۔ 24,000 تو خالی لکھنے والے تھے، اور جو کہہ رہے تھے آپ کوئی حدیث بیان فرمائیں تو ہم اس حدیث کو نوٹ کریں، اتنے تھے۔ اب بتائیے اور عوام کتنی ہوگی جب یہ لکھنے والے اتنے تھے؟ امام علیہ السلام نے اپنا سر محمل سے نکالا اور ایک مرتبہ کہا، میں نے سنا اپنے بابا سے، میرے بابا نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا اپنے بابا سے۔ اسی طرح چوتھے تک گئے، تیسرے تک گئے، دوسرے امام تک گئے، پہلے امام تک گئے، رسول تک گئے، جبرائیل تک گئے، لوح محفوظ تک گئے۔ دست قدرت نے لکھا، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اتنی حدیث بیان کر کے امام نے دوبارہ پردہ ڈال دیا، تھوڑا سا آگے پہنچے، حدیث والے ابھی حدیث لکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے تھوڑی دور جا کے پھر اپنا سر محمل سے نکالا اور نکال کے کہا، اتنی حدیث کافی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں پہنچ جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہنے سے جان بچ جائے گی، لا الہ الا اللہ کہنے سے جہنم حرام ہو جائے گا، نہیں نہیں، ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ شرائط ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِہَا، اور ان شرطوں میں ایک شرط میں ہوں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کافی، علی ولی اللہ، یہ لانا، انا من شروطہا، میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یہ امام نے فرمایا۔ اس کے بعد اس حدیث کو کہنے لگے سلسلۃ الذہب، کیا کہنے لگے؟ ہاں سب بولیں گے چونکہ ایک کلاس اچھی سی ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ذہب کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ہاں وہ خرانٹے والا سونا نہیں، ہاں جو کبھی کبھی مجلس میں مارتا ہے خرانٹے آدمی، تو وہ سونا نہیں ہے، وہ جو چاندی کا بھائی ہے۔ اب تو سمجھ گئے، عربی میں کہتے ہیں چاندی کے بھائی جو ہے سونا، سلسلۃ الذہب، ذہب یعنی سونا، یعنی سونے والا سلسلہ۔ اب آپ جب بہت اچھی بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے، چونکہ اس سے قیمتی آپ کی نظر میں کچھ ہے ہی نہیں، تو وہی لفظ بولا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس سلسلے میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے، بھائی 8واں معصوم، 7واں معصوم، اب جتنا بھی چلے جائے سارے معصوم ہی معصوم ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس حدیث کے، بس یہ سن لیجئے خدا کی قسم، پوری مجلس سنیے نہ سنیے مگر یہ سن لیجئے، یہ جو سلسلۃ الذہب ہے، 8ویں کا نام، پھر 7ویں کا نام، پھر 6ٹھے کا نام، سارے معصوم ہیں۔ تو چونکہ اس میں سارے معصوم ہیں اس حدیث میں، تو امام احمد ابن حنبل جو امام ہیں، انہوں نے پتا کیا کہا؟ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لافاق من، کہتے ہیں اگر اس حدیث کے سلسلے کو کسی مجنون پہ پڑھ دیا جائے، نہیں اس پہ میں خاموش نہیں بیٹھنے دوں گا بھائی، اس لیے کہ کوئی عام مولوی نہیں کہہ رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل، کہ اگر اس حدیث کے سلسلے کو، یعنی ان اماموں کے ناموں کو اگر کسی مجنون پہ پڑھ دیا جائے تو پاگل آدمی بھی بالکل صحیح و سالم ہو جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، جن کے نام پاگلوں کو ٹھیک کر دیں ان کو ہذیان کیسے ہو؟ اما جب پیارے نبی کا نام مجنون کے اوپر دم کر دیا جائے تو مجنون بالکل ٹھیک ہو جائے، تو خود نبی کا دماغ کیسے خراب ہو سکتا ہے بھائی؟ ممکن ہے یہ؟ اور کہتے ہیں ایک شخص نے اس حدیث کو سونے سے لکھوایا بھی، ابو القاسم قمبری اس کا نام ہے، اس نے اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے کہا یہ حدیث میرے کفن میں اسی طرح رکھ دینا۔ ارے خدا کی قسم سن لیجئے، آج جواب مل رہا ہے آپ کو۔ اگر نام لے جانا بدعت ہوتا، اب سمجھ لیجئے ہماری تلقین میں 14 کے نام کیوں لکھے جاتے ہیں۔ ابو القاسم قمبری کہتا ہے میں نے حدیث کے سلسلے کو لکھوایا سونے سے، بیٹے کو وصیت کی میری قبر میں رکھ دینا، کہتے ہیں کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد قبر میں یہ سلسلہ رکھ دیا گیا، خواب میں رشتہ داروں نے دیکھا، بتا تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا، کہا کچھ اور تو نہیں دیکھا مگر یہ جو حدیث ساتھ لے گیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا کہ تو نے ان ناموں کا اتنا احترام کیا۔ اور یہ جو امام ہے جسے سلسلۃ الذہب ہے، اس امام، اب یہاں سے مجلس سنیے بھائی، اس امام کا ایک لقب ہے جو عام اور خاص میں مشہور ہے، اور وہ ہے امام ضامن۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے سب مل کے۔ امام کون سا امام ہے امام ضامن؟ 8واں امام، تاکہ بچے بھی، بیٹا
جتنے آپ بیٹھے ہو اپنے ذہن میں یہ بات بسا کے جاؤ، ہمارا 8واں جو ہے، چونکہ اس کا لقب ہے رؤوف، رؤوف یعنی مہربان، جو مہربان ہوگا وہی ضمانت لے گا، سخت آدمی ضمانت نہیں لیتا، رؤوف ہے تو مہربان ہے، مہربان ہے تو ضامن ہے، تو اس امام کا ایک لقب ہے ضامن آہو، ہے نا، تو امام ضامن